کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جلوہ نور، چاردہ معصومین علیہ السلام کا مختصر زندگی نامہ اور ہر ایک کی 40 احادیث کا مجموعہ۔ تالیف و تدوین حیدر عباس عابدی صاحب، تصحیح سجاد حسین مہدوی صاحب، ناشر مرکز علم و عمل کراچی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانۂ بصیرت آڈیو بک سیشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 14 پڑھیں گے۔ صاحب العصر والزمان حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ خاتمہ سلسلہ امامت حضرت امام مہدی علیہ السلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہیں۔ آپ کو امام مہدی، امام منتظر، حجت اللہ، خلیفہ صالح، صاحب الامر، صاحب العصر والزمان اور قائم آل محمد جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کا پدری نسب نامہ یہ ہے: حضرت امام مہدی بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی و فاطمہ بنت رسول صلوات اللہ و علیہم اجمعین۔ نسل رسالت کی بقا اور نور رسالت کا فروغ آپ کے دم سے قائم ہے۔ آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون ہیں۔ والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت شمون تک منتہی ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت 15 شعبان سن 255 ہجری بوقت صبح صادق بروز جمعہ ہوئی۔ حضرت کی جائے ولادت سامرا ہے۔ آپ کا عہد امامت سن 260 ہجری میں 9 ربیع الاول کی مبارک تاریخ سے شروع ہوا۔ اس وقت آپ کا سن مبارک 5 سال تھا۔ حضرت کا عہد امامت آج تک جاری ہے اور جب تک مشیت الہی ہوگی جاری رہے گا۔ آپ کی مدت حیات اور دور امامت کی مدت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ آپ انبیاء و ائمہ کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے ہیں۔ آپ ہی کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا کا پورا زمانہ ختم ہو جائے تب بھی خدا آخری دن کو اتنا بڑھا دے گا کہ اس دن ایک شخص کو جو مجھ سے ہے مابوس کرے گا، جس کا نام میرا نام ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے لبریز ہوگی۔ اس حدیث سے مراد یہ کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور یقینی امر ہے۔ خالق کائنات نے اس کائنات کو عبث خلق نہیں کیا، بلکہ یہ کائنات حق کے ساتھ خلق ہوئی اور منشاء الہی ہے کہ حق ظاہر ہو اور باطل مٹ جائے۔ بے شک باطل ہے ہی مٹنے والی شے۔ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ہر دین پر غالب ہو جائے۔ پوری کائنات کو برضا و رغبت یا مجبوراً اسلام ضرور لانا ہے اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر ناراضی کیوں نہ ہوں۔ زمین کے وارث اللہ کے مخلص بندے ہوں گے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور جن کو زمین پر کمزور و بے بس کر دیا گیا ہے، ان کو اپنی قدرت سے امام بنائیں اور انہی کو زمین کا وارث قرار دے۔ اس کائنات میں حق کا قیام اور باطل کا مکمل خاتمہ ابتدائے آفرینش سے آج تک ممکن نہ ہو سکا۔ باطل کسی نہ کسی طور پر حق کے مقابلے پر موجود ہے۔ پوری کائنات دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہوئی
اور نہ ہی اللہ کے مومن اور مخلص بندے جن کو زمین پر کمزور کر دیا گیا زمین کے وارث اور خلیفہ تسلیم کیے گئے، لیکن منشاء الہی کو بہرحال پورا ہونا ہے۔ قیام حق اور استحصال باطل کا کام امام مہدی سے متعلق ہے، جن کے ذریعے دین کو مکمل غلبہ اور اقتدار حاصل ہوگا اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ سن 260 ہجری سے سن 329 ہجری تک کا عرصہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے، جس کے دوران عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح اور علی بن محمد سمری آپ کے وکیل اور سفیر رہے۔ سن 329 ہجری سے غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا، جس کے دوران آپ کا براہ راست کوئی نائب اور سفیر نہیں ہے، لیکن وکالت کی عام شرائط کے تحت نیابت کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی غیبت اہل ایمان کے لیے ابتلاء و آزمائش اور اہل کفر و نفاق کے لیے مہلت کا وقفہ ہے، کیونکہ آپ کے متعلق حضور نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ کے ذریعے ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، اس لیے ظالم و جابر حکمران آپ کی ولادت کو روکنے کے درپے رہے۔ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باب میں امر الہی پورا ہوا، اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بھی عمل میں آئی۔ پھر چونکہ ظلم و جور کی قوتیں آپ کی زندگی کے درپے تھیں، اس لیے اللہ نے آپ کو حجاب غیبت میں پوشیدہ کر دیا۔ اب آپ دنیا کی نگاہوں سے مستور ہیں، لیکن دنیا آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ آپ اس کائنات پر اسی طرح شاہد ہیں جس طرح آپ کے آباء و اجداد شاہد تھے۔ آپ لوگوں کے اعمال کی نگرانی، امور الہی کا نفاذ، بندگان خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ حجاب غیبت میں رہ کر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی معرفت ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ عالم اسلام کی جن معتبر علماء نے آپ کے وجود اور غیبت کو تسلیم کیا ہے، ان میں محمد بن طلحہ شافعی، ابن حجر مکی، شیخ علی بن صباغ مالکی، محی الدین شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور علی قاری جیسے نام شامل ہیں۔ علامات ظہور، آپ کے ظہور کی علامات کی دو قسمیں ہیں، حتمی علامات اور غیر حتمی علامات۔ حتمی علامات: نمبر 1، خروج دجال۔ ممکن ہے اس سے مراد ایک شخص ہو، اور ہو سکتا ہے اس سے مراد کوئی مکار اور فریب کار حکومت ہو جس نے دجال والے ساز و سامان کے ذریعے دنیا کو محصور کر دیا ہے۔ نمبر 2، ندائے آسمانی۔ کچھ آوازیں ماہ رجب میں آئیں گی، کچھ ماہ رمضان میں، اور کچھ ظہور کے وقت بلند ہوں گی اور ظہور کا اعلان کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، خروج سفیانی۔ اس کا نام عثمان بن انبا ہوگا، جو پہلے دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور قنسرین پر حکومت قائم کرے گا، جس کے بھیجے ہوئے لشکر بغداد، نجف، کربلا اور مدینے میں قتل عام کریں گے۔ ایک لشکر امام کے لشکر سے شکست کھائے گا اور مکے کی جانب والا 3 لاکھ کا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ سفیانی لشکر امام کے ہاتھوں بیت المقدس میں مارا جائے گا۔ نمبر 4، نفس زکیہ کا قتل۔ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک پاکیزہ نفس انسان کو خانہ کعبہ کے قریب رکن و مقام کے درمیان قتل کر دیا جائے گا، جس کے بعد امام کا ظہور ہوگا۔ نمبر 5، سید حسنی کا خروج۔ ولم و قزون کی جانب سے سید حسنی، جن کا شجر نسب امام حسن مجتبی علیہ السلام تک پہنچے گا، نصرت امام کے حق میں آواز بلند کریں گے، جس پر طالقان کی ایک عظیم سپہ آپ کے گرد جمع ہو جائے گی، اور جب امام عصر کے ظہور کی خبر ملے گی تو سید حسنی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دلائل امامت کا مطالبہ کریں گے، جس کے بعد ان کی بیعت کر لیں گے۔ نمبر 6، ماہ رمضان کے وسط میں سورج گرہن اور آخر میں چاند گرہن واقع ہوگا، جو عام طور پر قابل وقوع نہیں سمجھا جاتا۔ نمبر 7، آسمان میں چشمہ خورشید کے قریب سے ایک پنجہ یا صورت کا ظاہر ہونا۔ غیر حتمی علامات:
روایت میں بیان کی گئی بعض غیر حتمی علامات یہ ہیں: مسجد کوفہ کی دیوار کا منہدم ہو جانا، کوفہ کا تباہی کے بعد دوبارہ آباد ہونا، دریائے نجف میں پانی کا جاری ہو جانا، دنیا میں شدید قسم کا قحط ہونا، اکثر ملکوں میں زلزلہ اور طاعون کا پیدا ہونا، مسلسل قتل و خون کا ہونا، مساجد میں سونے کا کام اور میناروں کا بلند ہونا، مشرق زمین سے ایک ایسی آگ کا ظاہر ہونا جس کا سلسلہ 3 روز یا 7 روز تک جاری رہے گا، سارے آسمان پر سرخی کا پھیل جانا، کوفہ میں قتل و غارت گری، خراسان سے سیاہ پرچم کا برآمد ہونا، جمادی الثانی اور رجب میں زبردست بارش کا ہونا، تمام عالم میں ظلم و ستم اور فسق و فجور کا عام ہو جانا۔ احادیث صاحب العصر والزمان حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ مقتدرات الہی: انسان بہت کچھ سوچتا ہے، ارادہ اور عمل کرتا ہے، لیکن اکثر اوقات اس کی سوچ اور ارادے کے برخلاف ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی قوت ہے جس کا ارادہ ہمارے ارادوں پر غالب ہے، کوئی ایسی قدرت ہے جس کا فیصلہ ہماری سوچ سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے پروردگار کو پہچانا۔ اس سے جہاں مقتدرات اور ارادہ الہی کی فوقیت کا اندازہ ہوتا ہے، وہاں ایک حقیقت اور آشکار ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان کسی بھی کام کی قوت اور قدرت کے باوجود توفیق الہی کا بھی محتاج ہے۔ اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1، مقتدرات الہی کبھی مغلوب نہیں ہوا کرتے، ارادہ الہی کو مسترد نہیں کیا جا سکتا اور توفیق الہی پر کوئی چیز بھی سبقت نہیں لے سکتی۔ خلقت بے مقصد نہیں۔ دنیا کے نظم و ضبط، نعمتوں کے تسلسل، انسان کی خلقت اور ساخت اور تاریخ کے ادوار کے مطالعے سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا بیکار اور عبث خلق نہیں ہوئی، بلکہ دنیا ایک ایسے کمال کی تلاش میں جس میں عدل کی حاکمیت ہو اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ یہی دنیا کی خلقت کا مقصد ہے جو امام علیہ السلام کی رہبری میں حاصل ہو کر رہے گا۔ حدیث نمبر 2، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا کیا اور نہ ان کو بے مقصد چھوڑ رکھا ہے، بلکہ اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا اور ان کے لیے کان، آنکھ، دل اور عقل قرار دی۔ پھر انبیاء کو جو کہ بشیر و نذیر ہیں ان کی جانب بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کا حکم دیں اور نافرمانی سے روکیں، اور اللہ کے امر اور اپنے دین کے بارے میں جو کچھ نہیں جانتے وہ ان کو سمجھائیں، اور ان پر کتاب نازل کی اور ان پر فرشتوں کو نازل کیا تاکہ وہ خدا اور انبیاء کے درمیان اس عنایت کے وسیلے سے جو ان پر کی ہے واسطہ بنے۔ عالمین کے لیے رحمت۔ ہر دور کے نبی کی نبوت اس خاص دور تک محدود رہی، لیکن ختمی مرتبت کی نبوت کا دائرہ ہر امت اور ہر دور تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، آپ ہی کے ذریعے دین کی تکمیل ہوئی اور ولایت جیسی عظیم نعمت کے اعلان کے بعد آپ ہی کے ذریعے نعمتوں کا اتمام ہوا، جس کے بعد آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہوا۔ حدیث نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا اور ان کے ذریعے نعمتوں کو مکمل کیا اور ان پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا اور تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ زمین اور حجت خدا۔ حجت خدا اور خدا کا نمائندہ زمین و آسمان کی بقا کا وسیلہ ہے۔ روایت ہے کہ اگر حجت نہ ہوتی تو زمین اپنے رہنے والے پر خراب ہو جاتی۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 4، الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ لوگ کس طرح آزمائش میں مبتلا ہو گئے اور کس طرح حیرت و سرگردانی میں مارے پھرتے ہیں، دائیں بائیں بھٹکتے ہیں۔ یہ لوگ دین سے جدا ہو گئے ہیں یا شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا حق کے دشمن ہو گئے ہیں، یا سچی روایات اور اخبار صحیحہ سے جاہل ہیں، یا جان بوجھ کر بھلا دیتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، زمین کبھی حجت خدا سے خالی
نہیں رہتی، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ اولی الامر کی اطاعت، اپنی حجت اور ولی ہونے کے دلائل دیتے ہوئے اور اپنی پیروی اور اتباع کو واجب قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 5، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنا کہ اے ایمان والو، خدا کی اطاعت کرو اور رسول اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ کیا خداوند عالم نے قیامت تک ہونے والوں کے علاوہ کسی اور کو حکم دیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا خدا نے تمہارے لیے ایسی پناہ گاہیں قرار دی ہیں جس میں تم آ کر پناہ لیتے ہو؟ اور کیا جناب آدم سے لے کر امام عسکری تک ایسی نشانیاں نہیں قرار دیں کہ جن سے تم ہدایت حاصل کرو؟ جب بھی ایک پرچم گرا اس کی جگہ دوسرا پرچم لہرایا، جب بھی ایک ستارہ ڈوبا دوسرا اس کی جگہ طلوع ہوا، اور جب امام عسکری کا انتقال ہو گیا تو تم کو گمان ہوا کہ خدا نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان کا واسطہ ختم کر دیا۔ ہرگز نہیں، نہ ایسا ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ خدا کا امر ظاہر ہو کے رہے گا چاہے وہ کتنا ہی ناپسند کریں۔ فقہا حجت ہیں۔ زمانہ غیبت میں امام نے ہمیں سرگرداں اور پریشان نہیں چھوڑا، بلکہ جب بھی مسائل پیش آئیں، مشکلات درپیش ہوں، سوالات ابھریں تو آگاہ اور عادل فقہا کو حجت قرار دیتے ہوئے ان سے رجوع کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 6، نئے آنے والے واقعات میں تم ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ لوگ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ امام علیہ السلام کی دعا، امام جہاں ہمارے حالات سے واقف ہیں وہاں ہر وقت ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی ایک دعا کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: خدایا ہمارے علماء کو زہد و نصیحت کی اور طالب علموں کو جد و جہد اور رغبت کی، سننے والوں کو پیروی اور موعظہ قبول کرنے کی توفیق دے۔ اپنا فضل فرما، ہمارے بیماروں کو شفا اور راحت عطا کر کے ہمارے مردوں پر مہربانی اور رحم فرما۔ بزرگوں کو سکون اور وقار عنایت کر کے جوانوں کو توبہ اور رجوع کی توفیق دے کر، عورتوں کو حیا اور عفت کرامت فرما کر، مالداروں کو انکساری اور کشادہ دستی مرحمت فرما کے اور فقیروں کو صبر و قناعت سے عطا کر کے اپنا فضل فرما۔ مشیت الہی، امام کا ارادہ خدا کے ارادے اور مشیت کے عین مطابق ہے، اور وہ خدا کی ذات میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ ارادے وہ مشیت الہی کی تکمیل کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 8، ہمارے قلوب مشیت الہی کے ظروف ہیں، جب وہ چاہتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں۔ حق ہمارے ساتھ ہے، یہی ارادہ اور مشیت الہی ہے کہ حق ہمیشہ ائمہ علیہم السلام کے ساتھ ہے، اور جو بھی ان کے مقابلے پر آیا گمراہ ہو گیا، حق سے جدا ہو گیا اور خدا کا دشمن قرار پایا۔ حدیث نمبر 9، جان لو کہ حق ہمارے ساتھ ہے اور ہم میں ہے، ہمارے علاوہ جو یہ کہے گا وہ جھوٹا اور باتیں گڑھنے والا ہے، اور ہمارے علاوہ جو بھی اس امامت کا دعوے دار ہے وہ گمراہ ہے۔ حقیقی محبت، جو حقیقی محبت کرتا ہے وہ محبوب کی قربت کے حصول کی کوشش کرتا ہے، اور قربت صرف اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ محبوب جن چیزوں کو پسند کرے انہیں انجام دیا جائے، اور جو اسے ناپسند ہو ان سے دوری اختیار کی جائے۔ اگر اپنے امام سے حقیقی محبت ہے تو ہمیں اس قول پر عمل کرنا ہوگا۔ حدیث نمبر 10، تم میں سے ہر ایک ان باتوں پر عمل کرے جن سے ہماری دوستی کے ذریعے تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ان چیزوں سے پرہیز کرے جو اسے ہماری ناپسندیدگی اور ناراضگی سے نزدیک کرتی ہے، کیونکہ گرفتاری اچانک انسان کو آ لیتی ہے، پھر توبہ بھی اسے فائدہ نہیں پہنچاتی، اور نہ گناہ پر ندامت ہمارے عتاب سے اسے نجات دیتی ہے۔ محبت کی آزمائش کا وقت اس وقت آتا ہے جب دوسری محبوب چیزوں کو قربان کرنا پڑے، مال دینا پڑے یا اولاد سے دستبردار ہونا پڑے۔ یہ ایک ایسی محبت ہے کہ امام کہیں کہ اپنے مال میں سے ہمارا حق خمس وغیرہ نکال دو اور ہم بہانہ بازی کر کے ان کا حق بھی کھا جائیں۔ حدیث نمبر 11،
جو ہمارے مال میں سے کچھ بھی کھائے گا وہ اپنے پیٹ کو آتش سے بھرے گا اور جہنم کے شعلوں میں جلے گا۔ خدا کی لعنت۔ سب جانتے ہیں کہ خمس اور زکوٰۃ کا حکم دینی امور کی ادائیگی مستحق سادات، فقراء، مسکین اور یتیموں کی داد رسی کے لیے ہے۔ اگر کوئی مال کی محبت میں اس حکم سے سرتابی کرے تو اس نے نہ صرف ان سب کا حق غصب کیا بلکہ خدا، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت کا بھی مستحق قرار پایا۔ حدیث نمبر 12، جو ہمارے مال میں سے ایک درہم بھی بطور حرام کھائے اس پر خدا، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ مال کی طہارت، خمس اور زکوٰۃ کا نکالنا، فطرہ دینا دراصل ہمارے ہی مال کی طہارت کا باعث ہے اور طاہر اور پاک چیز میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 13، ہم تمہارا مال صرف اس لیے قبول کرتے ہیں کہ تم طاہر ہو جاؤ۔ نماز شیطان کی رسوائی۔ نماز خدا سے رابطہ اور قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ معرفت کے ساتھ ادا کیا جانے والا ہر سجدہ اور ہر رکوع اسے اپنے پروردگار سے نزدیک اور شیطان سے دور لے جاتا ہے۔ اسی لیے انسان نماز کی وجہ سے برائی سے دور رہتا ہے، پس نماز انسان کو رسوائی سے بچاتی ہے اور شیطان کو رسوا کرتی ہے۔ حدیث نمبر 14، نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑو۔ ظالم کی بیعت نہ ہونا۔ خدا نے امام کو ظلم و فساد کے خلاف قیام کے لیے باقی رکھا ہے، جو مومین کے لیے خیر اور ظالم کے لیے موت کا پیغام ہے۔ لہذا جب ظہور کے وقت ان کے دوش پر کسی ظالم کی بیعت کا توق نہیں ہوگا اور آپ اس کے خلاف جہاد کا اعلان کریں گے۔ حدیث نمبر 15، میں جس وقت بھی خروج کروں کسی طاغوت کی بیعت میری گردن میں نہ ہوگی۔ امام ہمارا نگہبان۔ ہم امام سے غافل ہو جاتے ہیں لیکن امام ہم سے غافل نہیں اور ہر وقت ہم پر ناظر اور نگہبان ہے۔ امام کی اس نظارت کی وجہ سے ہم بہت سی مشکلات سے محفوظ ہیں۔ اس بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 16، تمہاری تمام خبریں ہمارے علم میں ہیں اور تمہاری کوئی خبر ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ محافظت۔ اس بارے میں ایک اور حدیث میں امام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 17، ہم تمہارا خیال رکھنے میں کوتاہی نہیں کرتے اور تمہاری یاد بھلاتے نہیں ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پریشانیاں تمہیں گھیر لیتی اور دشمن تمہاری جڑیں کاٹ ڈالتے، بس خدا سے ڈرو اور ہماری مدد کرو۔ ظہور کا وقت۔ ظہور کا وقت خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ ظہور کا دار و مدار علامتوں پر نہیں بلکہ اسباب کی فراہمی پر ہے۔ جس وقت اسباب فراہم ہو گئے خدا اسی لحظہ امام کو ظاہر کر دے گا۔ اسی لیے ظہور کا وقت معین کرنے والوں کے بارے میں فرمایا۔ حدیث نمبر 18، ظہور کا امر اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں۔ دوسروں کے مال پر تصرف۔ عام طور پر اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ دوسرے کی چیز استعمال کرنے سے پہلے اس سے اجازت لی جائے۔ ہمارے مقدس دین میں اس بات کی سختی سے تاکید ہے کہ دوسرے کا مال ہو یا اشیاء، استعمال سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ امام علیہ السلام اس کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 19، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی اور کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے۔ خدا جسم نہیں، ہمارا خالق اور رازق خدا ہر لمحے ہمیں فیض پہنچا رہا ہے اور اپنی ہر مخلوق پر ناظر ہے۔ اس کی ذات کی کوئی حد و انتہا نہیں، اسی لیے جسم بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ جسم محدود ہوتا ہے، پس وہ ایک ایسی ذات ہے کہ اس جیسی ذات کوئی بھی نہیں۔ حدیث نمبر 20، بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے اجسام کو خلق کیا اور رزق کو تقسیم کیا، کیونکہ نہ وہ خود جسم ہے اور نہ اس نے کسی جسم کے اندر حلول کیا ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ شیعوں کی جانب سے اذیت۔ ایسا شیعہ جس کے پاس علم نہ ہو، وہ دینی لحاظ سے کمزور ہو اور احمقوں کی جنت میں رہتا ہو، وہ سب سے زیادہ امام کو اذیت دیتا ہے۔ حدیث نمبر 21، شیعوں میں سے جاہلوں اور احمقوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے
اور انہوں نے کہ مچھر کا پر بھی ان کے دین سے زیادہ مستحکم ہے۔ بادلوں میں چھپا سورج، سورج کا اگر وجود نہ ہو تو رات کا اندھیرا کبھی نہ چھٹے، دن کی روشنی کبھی نمودار نہ ہو۔ اس لیے سورج کا وجود اگرچہ بادلوں کی اوٹ میں ہی کیوں نہ ہو، انتہائی ضروری ہے تاکہ دن کے نمودار ہونے کی خبر لا سکے۔ امام علیہ السلام کا وجود اگرچہ پردہ غیبت میں ہو لیکن انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کا وجود پردہ غیبت میں بھی ظلمتوں میں روشنی کا سبب ہے۔ اگر امام کا وجود مبارک نہ ہوتا تو یہ دنیا ظلمتوں اور فساد سے اتنی تاریک ہو جاتی کہ ایک پل بھی اس میں گزارنا مشکل ہو جاتا۔ امام بادلوں کے اوٹ میں چھپے سورج سے خود کو تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 22، زمانہ غیبت میں میرے وجود سے فائدہ ایسا ہی ہے جیسے سورج سے اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب وہ بادلوں کی اوٹ میں نگاہوں سے اوجھل ہو۔ ظہور کی دعا، ہمارے بہت سارے مسائل کا حل، ظلم و فساد کا خاتمہ، عدل و انصاف کا قیام امام کے ظہور سے مشروط ہے، اس لیے اس کو فرج یعنی آسانی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی آسانی اور آسائش جس میں کوئی پریشانی نہ ہو، ایسا ماحول جس میں ظلم کی کوئی گنجائش نہ ہو، پس ایسے وقت کی دعا کرنا اہم کاموں میں سے ایک اہم کام ہے۔ حدیث نمبر 23، تعجیل ظہور کی دعا بکثرت کیا کرو کیونکہ یہی دعا تمہارے لیے فرض ہے۔ اپنے امور امام کے سپرد کریں۔ اگر خدا پر یقین ہے اور امام کو خدا کا نمائندہ اور حجت تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں خدا پر توکل کرتے ہوئے اپنے تمام امور اپنے امام کے سپرد کر دینے چاہیے اور انہی سے مدد اور نصرت کی امید رکھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 24، اللہ سے ڈرو اور ہماری بات مانو، امور کو ہمارے حوالے کر دو کہ سر چشمے سے سیراب کر کے لوٹانا ہمارا کام ہے، جیسا کہ سر چشمے تک لے جانا بھی ہماری ذمہ داری تھا۔ جو بات تم سے چھپائی گئی ہے اس کی تلاش میں نہ جاؤ، مودت کے ساتھ واضح راستے پر اپنا مقصد ہماری جانب قرار دو۔ حق کا اتمام اور باطل کا اختتام، قرآن کی روح سے خدا کا وعدہ ہے کہ اپنے نور کا اتمام کرے گا، باطل کو نابود کر دے گا اور زمین پر صالحین کو حکومت دے گا۔ جب خدا کی ذات ارادہ کرے اور کوئی وعدہ کرے جو کہ قادر مطلق ہے تو وہ ضرور پورا ہوگا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 25، اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر دیا ہے کہ حق اپنے کمال تک پہنچے اور باطل نابود ہو جائے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر وہ گواہ ہے۔ اذن کی ضرورت، ظہور کے لیے صرف خدا کے حکم کی ضرورت ہے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 26، جب خدا ہمیں کلام کی اجازت دے گا اس وقت حق ظاہر ہو جائے گا اور باطل مٹ جائے گا اور تم پر سے گھٹن کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ فنا اور بقا، عاقل وہ ہے جو بقا کو اختیار کرے اور فنا سے دل نہ لگائے۔ دنیا ایک فانی جگہ ہے اور ایک نہ ایک دن اسے ختم ہو جانا ہے، لیکن اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو بقا حاصل ہے۔ ان چیزوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 27، دنیا کی فنا اور اس کا زوال نزدیک ہے اور رخصت کے عالم میں ہے، اور میں تم کو اللہ، اس کے رسول، کتاب پر عمل، باطل کی ہلاکت اور سنت کو زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ چھینک ایک نعمت، خدا نے بندے کو ایسی خفیہ نعمتوں سے نوازا ہے کہ جن کا ادراک کرنا بھی انسان کے لیے مشکل ہے۔ چھینک بھی خدا کی ایک نعمت ہے، اس کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 28، کیا تمہیں چھینک کے بارے میں بشارت دوں؟ عرض کیا ضرور۔ فرمایا چھینک 3 دن تک موت سے حفاظت کی نشانی ہے۔ ہدایت کے بعد گمراہی، کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جو روشنی پا لینے کے بعد اندھیرے میں چلا جائے، بینائی ملنے کے بعد نابینا ہو جائے اور ہدایت کے راستے پر آ جانے کے بعد گمراہی کی طرف بھٹک جائے۔ اسی لیے کمال سے پستی کی جانب جاتی زندگی سے بہتر موت کو قرار دیا گیا۔ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم پر ایسا وقت نہ آئے۔ حدیث نمبر 29، میں بینائی کے بعد نابینائی، ہدایت کے بعد گمراہی، برے اعمال اور فتنوں کا شکار ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کافی ہے۔ جو اللہ کی قدرت کو سمجھتا ہو اور اس کی مدد اپنے ہمراہ ہونے کا
یقین رکھتا ہو، اگر کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہو تو بھی اسے کسی کا خوف اور وحشت نہیں ہوتی۔ امام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 30، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہمیں وحشت نہیں ہوتی، ہم اپنے رب کے پروردہ اور ہمارے بعد کی مخلوق ہماری پروردہ ہے۔ ظہور میں رکاوٹ، شیعوں کا اپنے پروردگار سے یہ عہد ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے دین کا پرچم سر بلند کریں گے۔ اگر وہ اس عہد و پیمان کا پاس رکھتے اور اپنے باہمی اتحاد کا مظاہرہ کرتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ امام پردہ غیبت میں رہتے ہیں۔ لہذا ظہور میں رکاوٹ وہ شیعہ ہیں جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ حدیث نمبر 31، اگر ہمارے شیعوں کہ اللہ ان کو اپنی اطاعت کی توفیق دے کے درمیان عہد و پیمان الہی کی وفا میں اتحاد و اتفاق ہوتا تو ہماری ملاقات کی سعادت میں تاخیر نہ ہوتی اور ہماری زیارت کی سعادت انہیں جلد نصیب ہو جاتی۔ معرف اور اہل بیت علیہم السلام کا طریقہ۔ اکثر مذاہب کے درمیان اختلاف کا سبب اسلامی معرف اور عقائد کی مختلف تفاسیر ہیں، لیکن اہل بیت علیہم السلام کا بتایا ہوا طریقہ اور تفسیر ہمارے لیے حجت ہے، کہ کیونکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے نزدیکی اور مسلسل رابطہ اہل بیت کا تھا، اس لیے جو طریقہ اہل بیت نے بیان کیا وہی رسول کی سنت قرار پائے گا۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 32، ہمارے یعنی اہل بیت کے طریقے کے برخلاف معرف سیکھنا ہمارے انکار کے برابر ہے۔ سجدہ شکر، خدا کی نعمات پر شکر بندے کی ذمہ داری ہے، جو نعمتوں میں اضافے کا بھی سبب ہے۔ شکر کا سب سے بہترین طریقہ سجدہ شکر ہے۔ عبادت خدا کے شکر کا ایک ذریعہ ہے اور سجدہ عبادت کا کمال ہے۔ سجدے کی حالت میں خلوص اور خضوع و خشوع اپنے عروج پر ہوتا ہے، اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 33، سجدہ شکر مستحب سجدوں میں سے لازم ترین اور واجب سجدہ ہے۔ ہدایت کی کوشش، وہی چیز انسان کو ملتی ہے جس کا وہ متلاشی ہوتا ہے۔ ہر چیز کے حصول کے لیے کوشش اور جد و جہد ضروری ہے۔ اگر انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، زحمت برداشت کرنی ہوگی، اور اگر ایسا ہوا تو اسے ہدایت ضرور ملے گی۔ حدیث نمبر 34، اگر ہدایت کے طلبگار ہو تو ہدایت ملے گی اور اگر ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ فضول سوال علم کی کنجی ہے اور علم کے دروازے انسان پر کھول دیتا ہے، لیکن سوال ایسا ہو جو سوچ سمجھ کر کیا جائے اور اس سے کچھ حاصل ہو، وگرنہ ایسا دروازہ کھولنے سے کیا فائدہ جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو اس کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 35، فضول سوالات کا دروازہ بند کر دو۔ کفایت، لالچ اور ہوس جہاں انسان کی عزت خاک میں ملا دیتی ہے، وہاں اسے بے جا زحمت میں بھی مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے وہ چیزیں جن کی کفایت ہو چکی ہے ان کے لیے مزید زحمت اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 36، اپنی کفایت کا یقین ہے تو زحمتیں مت اٹھاؤ۔ عدل اجتماعی کا قیام، امام کے ذریعے ہی یہ زمین اجتماعی عدل تک پہنچے گی اور دنیا سے ظلم و ستم کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ حدیث نمبر 37، میں وہی ہوں کہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دوں گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہوگی۔ مومن کے لیے خیر، خدا کے دشمنوں کا دشمن۔ اکثر لوگ امام کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں اور امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی حقیقی مومن نہیں تو اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی روح سے امام صرف مومن کے لیے خیر ہیں، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ خدا کی نافرمانی کر کے اس کا دشمن قرار پائے تو امام کے دشمنوں میں شامل ہوگا۔ حدیث نمبر 38، میں روئے زمین پر بقیت اللہ ہوں، میں اس کے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہوں۔ سرپرست اور محافظ، امام شیعوں کے سرپرست اور محافظ ہیں۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 39،
اللہ تعالیٰ میرے ذریعے میرے خاندان اور میرے شیعوں سے مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اہل عرض کے لیے امان، زمین پر رہنے والے امام کے بغیر امن و سکون کی زندگی گزار نہیں سکتے۔ حدیث نمبر 40، میں یقیناً اہل زمین کے لیے امان ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔